کہ کہتی ہوں کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا. اسٹریٹ فارورڈ بات کرو, ٹو دی پوائنٹ, اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. آج ہم کہتے ہیں اس بندہ سیدھی بات کرے, بھائی تو ضرور سیدھی گال کرتی سی, میں جو تھا گال کو میں لا رہی تھی وہاں پہ ترو ترو کے, تو ضرور سیدھی گال کرنی سی. ہم اس طرح کے ہیں کیونکہ ہم ایمان والے نہیں ہیں نا, کیونکہ ہم اتقوا اللہ والے نہیں ہیں نا, اس لیے ہم لمبی سٹوریاں اور لمبی کہانیاں اور کہتے ہیں نا ول ڈال ڈال کے باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ایمان ہو اور اگر تقویٰ ہو تو پھر انسان ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے, اسٹریٹ پوائنٹ, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے پرواہ نہیں. یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 70 کے آگے, یہ ساری دیکھیں ہماری تربیت ہو رہی ہے. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہی ہوں, ہم اس سے اپنا اپنا تزکیہ اور اپنی اپنی تربیت کرتے ہوئے جائیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ پڑھتے تو آپ قرآن گھر بھی ہیں, پڑھتے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ اپنی اس طرح تربیت اور تزکیہ اور طہارت نہیں لیتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں ہم تربیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تزکیہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ہم نے کہتے ہیں نا امپروو کرنا ہے, بہتر بنانا ہے. اصلاح سے پھر فلاح کا رستہ نکلے گا. آگے دیکھیں 71 میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے, میں یطیع اللہ ورسولہ, بات ٹو دی پوائنٹ اللہ نے کر دی. جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, اینڈ آف دا آیت. دیکھیں پھر بار بار اللہ کہتا ہے, شروع میں اللہ نے کیا کہا, شروع میں اللہ نے کہا وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کس شرط پر؟ ایک شرط ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے من یطیع اللہ ورسولہ. دیکھیں بار بار اللہ رسول ساتھ ساتھ, اطاعت میں بھی ساتھ ساتھ, محبت میں بھی ساتھ ساتھ, ناراضگی میں بھی ساتھ ساتھ, رنج میں بھی ساتھ ساتھ, ہر جگہ اللہ رسول ساتھ ساتھ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ میں سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے یعنی کہ تمہارے اعمال درست کر دوں گا. دیکھیں ہمارے اعمال میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے, جو ہم اعمال ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی, ہم الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہے نا وہ صحیح کر دوں گا, کمی کچھ کجی دور کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں معاف بھی کر دوں گا تمہارے گناہوں کو جو تم سے ہو چکے ہیں نا. لیکن اب کیا کرو, ایک شرط ہے میری. کس شرط پہ تمہیں معاف کروں گا؟ من یطیع اللہ ورسولہ. ابھی بھی وقت ہے, اللہ کہتا ہے آ جا. کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. پہچان, سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. سب سے پہلی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. سب سے زیادہ راضی ہم نے جس کو کرنا ہے اللہ اور اس کا رسول ہے. اگر تو یہ کر لے گا نا, دیکھیں گہرا پوائنٹ ہے یہ, نوٹ کریں. میں کہتی ہوں یہ آیت اتنی گہری ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ صرف فکر پتہ کس بات کی کرو, اللہ اور اس کے رسول. اطاعت کرو. اللہ کہتا ہے کمی کوتاہی تمہارے اعمال کی جو ہے نا کمی بیشی وہ میں خود ہی دور کر دوں گا. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم الٹ ہیں. ہم یہی فکر کرتے رہتے ہیں اے میری نماز پوری ہوئی کہ نہیں, میں نے فرائض پورے کیے کہ نہیں, میں حج کر رہا ہوں بس یہ مجھے فکر ہے, حج کا فرض پورا کر دوں, میں نا روزے سارے رکھوں. اللہ کہتا ہے تو بس ایک کام کر, من یطیع اللہ ورسولہ. تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کر, تیرے رستے کی ہونے والی کمیاں کوتاہیاں میں خود پوری کر دوں گا, بلکہ گناہ بھی معاف کر دوں گا. اللہ کہتا ہے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اصل جو کرنے کا کام ہے وہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر. فقد فاز فوزا عظیما. آپ نے نوٹ کیا جہاں بھی اللہ درجات کا وعدہ کر رہا ہے نا, اعلیٰ, اللہ کہتا ہے میں تجھے کامیابی دوں گا, بڑی کامیابی دوں گا, بڑی بخشش دوں گا, بڑے درجے دوں گا. جہاں بھی اللہ یہ بات کرتا ہے نا اس سے پہلے اللہ کہتا ہے جہاد کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. جہاد کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, درجے بھی ملیں گے, مقامات بھی ملیں گے, اور اللہ کی رضا بھی ملے گی. اور ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں نماز سے ہی مجھے ملے گا جو ملے گا, حج عمرہ کراؤں گی تو میری بخشش ہوگی. نہیں, اللہ نے بخشش کی گارنٹی دی ہے, من یطیع اللہ ورسولہ. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یعنی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کرتا ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن
جو ہے اور یہ نبی، یہ دونوں اللہ کی رحمت ہیں ہمارے پاس. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی؟ ایک قرآن کو رحمت بنایا، ایک نبی کو رحمت للعالمین بنایا. کیوں بنایا؟ قرآن سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اور نبی سے فلاح کا رستہ لو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو حاصل بتایا ہے یہاں تک کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا حاصل. آگے دیکھیں سورہ سبا شروع ہوتی ہے. آگے سورہ سبا مکی سورہ ہے، اور اس کے آغاز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، سب عمل کی جزا اللہ دے گا. 5 تک اللہ نے یہی بات کی. 6 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم والے جانتے ہیں یہ کتاب حق ہے، یہ قرآن حق ہے. آپ مجھے بتاؤ، آپ مانتے ہو یہ قرآن حق ہے؟ اگر آپ مانتے ہو یہ قرآن حق ہے اور جانتے ہو یہ قرآن حق ہے، تو پھر آپ نے اب تک اللہ کے جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ہاں، جو اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ کیوں نہیں آپ نے پھر کیا آج تک؟ اس کا مطلب ہے آپ قرآن کو حق نہیں جانتے نا. آپ نہیں جانتے، آپ نے قرآن کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے، اساطیر الاولین، بس پڑھی اور رکھ دی، بھول گئے، پڑھی اور بھول گئے. لیکن اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں نا، آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے علم والے جو ہے نا انہیں پتا ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کے بلاتے نہیں ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے منہ نہیں موڑتے، اس قرآن سے نظریں نہیں چراتے. انہیں پتا ہے یہ حق ہے، ٹو دی پوائنٹ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک قرآن نازل کیا. جو پہلے انبیاء تھے کسی کے اوپر 130 کتابیں، کسی کے اوپر 80 کتابیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹو دی پوائنٹ جامع خلاصہ دیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو اللہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ صرف علم والوں کو پتا ہے قرآن حق ہے. اس کا یہ قرآن جو ہے یہ فصل ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اس لیے جو حق والے علم والے ہوتے ہیں نا، وہی حق والے ہوتے ہیں اور وہی اس حق کی پیروی کرتے ہیں. عام لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنی مرضی اور اپنی خوشی کی زندگی عام لوگ گزارتے ہیں. علم والے جو ہوتے ہیں نا، علم والے، حقیقی علم والے، وہ قرآن کی کہتے ہیں نا مرضی، قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں. حقیقی علم والا کون ہے؟ یہاں سے بھی آپ نوٹ کریں. کتنے لوگ ہیں دیکھیں جو ڈگریاں لی ہوتی ہیں، میں تعلیم والے نہیں کہہ رہی، میں علم والے کہہ رہی. کتنے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں بڑے بڑے اپنی طرف سے ہوتے ہیں، ڈگریاں لی ہیں فلانی یونیورسٹی سے، ماسٹرز کیا ہوا ہے جی اسلامک سٹڈیز میں، لیکن ان کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اللہ خود اس آیت میں کہہ رہا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ اس حق کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ قرآن کے علم کے بعد اپنی مرضی اور خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتا. جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں گی، جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کرنا ہے. نہیں کر سکتے آپ. علم والا نہیں کر سکتا. علم والا پھر حدود اللہ، صراط المستقیم، قرآن کی پیروی اور نبی کی مرضی اور اللہ کی خوشی میں زندگی گزارتا ہے. یہ ہوتے ہیں علم والے. یہ فرق دیکھیں نا آپ، علم والوں میں اور پڑھنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. پڑھ کے تو لوگ بلا بھی دیتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن علم والے عاجزی سے پھر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ فرق نوٹ کریں آپ. علم والا کون ہے؟ جو عاجزی سے عمل کرے اور عبد بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، اللہ کی عبدیت میں آ جائے اور عبادت کا درجہ پا جائے. وَيَهْدِي، دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. اللہ کہتا ہے یہ ہیں ہدایت والے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ہیں صراط المستقیم پر چلنے والے، جو قرآن سے علم لے کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ پھر عبدیت اور عبادت کے درجے کی طرف جہاد کرتے ہیں. یہ ہیں صراط المستقیم والے اور علم والے.
دیکھیں آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے؟ اتنی بار آپ یہ سپارہ اور سورت پڑھ کے گزرے ہیں کہ اللہ کیا کیا نقطے اور گہرائیاں ہمیں سمجھاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں کیا کہتا ہے کہ یہ کافر لوگ بس اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، وہ قرآن سے کوئی تزکیہ اور طہارت نہیں لیتے۔ آگے پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ نے کیسے کیسے ان کو نعمتیں دی، کیسے کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، اور پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، لیکن وہ شکر گزار تھے۔ لیکن دولت اور حکومت کا ہونا بری بات نہیں ہے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے وہ شکر گزار، میرے شکر گزار بندے تھے، ہر وقت اللہ کا شکر ذکر میں رہتے تھے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، عاجزی والے تھے، زاری والے تھے، نعمت پا کے اپنے سے باہر نہیں ہوتے تھے، اور زیادہ شکر گزاری اور عاجزی میں چلے جاتے تھے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سبا، قوم سبا کا ذکر کر رہا ہے، جو کہ سورت کا نام بھی ہے۔ اس ذکر میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ یہ ذکر شروع کرتا ہے ہمیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو قوم سبا تھی نا، اللہ نے ان کو بڑی سہولتیں دی ہوئی تھی، بڑی عیش و عشرت والی، خوشحالی والی زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے ناشکری شروع کر دی، من موجی تن آسانی، اس کو کہتے ہیں ناشکری۔ ہم میں تو اکثر لوگوں کو ناشکری بھی نہیں پتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر بیٹھی میں تسبیح کر رہی ہوں نا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ کروڑ واری شکر، اللہ لاکھ واری شکر، ہم سمجھتے ہیں یہ شکر ہے۔ حالانکہ شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا میں خرچ کر دو، اس کے نبی کی ادا پر خرچ کرو۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں جب آپ وہ نعمت خرچ کرو گے نا تو آپ شکر والے بنتے ہو۔ جیسے اگر آپ کو اللہ نے اچھا بڑا گھر دیا ہے تو اس گھر میں اللہ کا ذکر کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے کہتے ہیں نا مال و دولت دیا ہے تو لباس شریعت والا پہنو، یہ شکر ہوتا ہے، شریعت والا لباس پہنو، شریعت کی حدود میں زندگی گزارو، یہ شکر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے جو وہ جو قوم تھی، وہ جو سبا والے تھے، انہوں نے کیا کیا، نعمتیں لے کر اپنی من موجی تن آسانی اور اللہ کی ناشکری میں وہ چلے گئے، تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ کہتا ہے پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، پھر ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی، پھر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ کیوں تباہ ہوئی؟ ناشکری، نا اتفاقی کی وجہ سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ کہتے اللہ کہتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے، ناشکرے ہو گئے تھے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا میں ان کو ناشکرا بناؤں گا۔ آپ کو میں بتاؤں ہم بھی ناشکرے لوگ ہیں، جو بھی اللہ نے دیکھے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم اس کو اپنی من موجی اور تن آسانی کے لیے، اپنی مرضی اور خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا اور نبی کی ادا میں استعمال کرو تو ہم شکر والے بنتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اپنا جائزہ لے لو، ہم کیا کیا کام ہے جو ہم اپنی خوشی اور اپنی مرضی کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے ایسی قوم کو میں تباہ، ایسے لوگوں کو میں تباہ ہی کروں گا، کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں میں شک ڈال دیا اور وہ ناشکرے ہو گئے۔ آیت 28 میں اللہ کہتا ہے رسول ساری کائنات کے لیے ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پھر عظمت اور شان بیان کر رہا ہے کہ یہ رسول رحمت للعالمین ہے۔ یہ رسول کیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ یہ رسول اللہ کہتا ہے سب کے لیے ہے، سب بنی نو انسان، بنی آدم کے لیے یہ رسول کیا لے کر آیا ہے؟ آیت 28 میں اللہ کہتا ہے یہ خوشخبریاں لے کر آیا ہے، یعنی اگر تم اس رسول کی پیروی کرو گے تو خوشخبری ہے، وَنَذِيرًا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم کا انجام ہوگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی نبی کی پیروی، نبی کی خوشنودی اور نبی کی مرضی کے لیے گزارنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو اللہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں، وہ اپنی من موجی زندگی گزار رہے ہیں، تن آسانی، اپنی خوشحالی اور اپنی کہتے ہیں نا آرام و سائش کے لیے گزار رہے ہیں۔ اکثر لوگ بے خبر ہیں اس بات سے۔
اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ میں یہی بات سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مالدار لوگ، اصل میں وجہ پتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کے پاس نا مال و دولت بہت آ گیا ہوا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے پاس، اور سمجھ رہے ہیں میں بڑا خوش قسمت ہوں، ہے؟ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، یہ گھر ملے ہوئے ہم بڑا خوش نصیب ہوں، گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، تو میں خوش بخت ہوں۔ اس لیے نبی کی پیروی، اس لیے نبی کی ہم مرضی اور نبی کی خوشنودی میں زندگی نہیں گزارتے۔ تو وجہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مال و دولت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ ہے خوش فہمی جس میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور تن آسانی اور من موجی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 37 میں کیا کہتا ہے، یہ مال اور اولاد جو ہے نا، یہ تیرے کام نہیں آنے، یہ تیرے کام، یہ مال اور اولاد تبھی آئے گی اگر تو اس کو اللہ کے رستے پر لگائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنی مال اور اپنا اولاد دونوں کو اللہ کے رستے پہ لگاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لگاتے۔ لوگ تو کہتے ہیں جو میرے بچیاں دا دل کرے گا، وہ جو انہوں نے اچھا لگے گا وہی وہ کریں گے، ہیں؟ ہم تو بلکہ اولاد کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو اولاد کرے جیسا کرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا مال اور تمہارا اولاد جو ہے ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔ یہ مال اور اولاد سے کچھ نہیں ملنا، اللہ کہتا ہے اگر تیری اولاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے تو ایسی اولاد سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہاں مگر وہ جو ایمان لایا۔ اگر تیری اولاد ایمان والی ہے اور نیک عمل کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کا سبب دگنا ملے گا، دگنا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں میں مزید انہیں کیا دوں گا؟ بالا خانے دوں گا، بالا خانے یعنی اعلیٰ مقامات دوں گا۔ ورنہ اگر تم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میری مال اور میرا اولاد جو ہے مجھے بچا لیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، جو لوگ آیات پر عمل نہیں کرتے۔ آیت 38 میں اللہ ایک میسج دے رہا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم آیات پر عمل کریں گے نا تو ہمیں تو نقصان ہوگا، میرا تو خاوند ناراض ہو جائے گا اگر میں خاوند کو یہ کہوں میں نے زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں گزارنی ہے، اگر میں خاوند سے یہ کہوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اگر میں خاوند کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے پیروی، میرے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، تو میرا تو خاوند ناراض ہو جائے گا، بھی پتہ نہیں گھر سے نکال دے گا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں، یعنی اللہ کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ہم کر سکتے، ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے نا وہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی پیروی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کس سے ہیں؟ خاوند سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کہتا ہے اولئک فی العذاب محضرون۔ دیکھیں اگر ہم آیتوں کو سمجھیں نا، میں آپ کو بتاؤں ہم کسی سے نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میری آیتوں کو ہرانے کی کوشش نہ کرو، مطلب بدلنے کی یا نہ ماننے کی جرت نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا۔ لیکن ہم لوگوں کو کوئی شعور ہے ہی نہیں ان باتوں کا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 41 میں، اللہ کہتا ہے میں تو فرشتوں سے بھی پوچھوں گا کہ بھائی کچھ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے، یعنی اللہ کہتا ہے میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، یہ بت، یہ فرشتے، یہ جنات، میں سب سے پوچھوں گا۔ تو وہ ڈر کے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، تو ہمارا ولی ہے، یہ خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ دیکھیں وہ خود کہتے ہیں نا آپ سے ہاتھ اٹھا لیں گے، جن کی آج آپ جن کو راضی کر رہے ہیں اور خوش کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں تو خود کچھ پتا نہیں ہوگا، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے چلو یا ہماری پوجا کرو، نہ جنات نے کہا تھا، نہ فرشتوں نے کہا تھا، نہ بتوں نے کہا تھا۔ تو پھر اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے پھر اس دن میں انہیں کہوں گا کہ اس دن وہ کہیں گے، بلکہ وہ سارے کہیں گے، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ
کہ ہم نہیں انہیں کہتے تھے، یہ تو خود ہی ظالم تھے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کیا میں کروں گا، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ کہتا ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، یعنی تم اس جہنم سے نہیں ڈرتے تھے، تم خاوند سے اور لوگوں سے ڈرتے تھے نا، جو وہ کہتے تھے تم اندھا دھند وہ کر رہے تھے، تو پھر آج تمہارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کیونکہ جن کے پیچھے تم چلتے آ رہے تھے وہ کہیں گے ہم نے تو اسے کہا ہی نہیں تھا، یہ تو خود ہی کر رہے تھے، وہ تو ڈر کے مکر جائیں گے صاحب۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس دن پھر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا۔ آیت 42 میں اللہ کہتا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ اللہ کے کہتے ہیں نا جہنم کے عذاب میں پھر پڑے ہوں گے۔ آیت 45 میں اللہ کہتا ہے جو نبی پر الزامات لگاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں نا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں۔ دیکھنا ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیفا کانا نکیر، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہیں مزہ چکھائے گا اللہ، تو یہ اللہ کی یہاں ٹون ہے کہ اگر تم جھٹلاتے ہوئے آ رہے ہو نا میرے نبی کو، میرے قرآن کو اور میرے فرمان کو، تو پھر دیکھنا 45 آیت میں اللہ اینڈ پہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھنا جب تو عذاب دیکھے گا نا پھر تجھے پتا چلے گا کہ کیسا تھا میرا ڈرانا، کیسا تھا تجھے سمجھانا۔ آگے اللہ تعالیٰ 51 52 53 آیت میں یہی بات کر رہا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد اللہ کہتا ہے میں انہیں پکڑ لوں گا۔ 51 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری رسی دراز ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب تم پکڑے جاؤ گے نا، تب جب تم گھبراؤ گے، عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ من مکان قریب، اللہ کہتا ہے میں جلد تمہیں پکڑ لوں گا۔ یہ نافرمانی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری، یہ بے رغبتی، زیادہ آگے نہیں تم جا پاؤ گے۔ میں بہت جلد تمہیں بیماری سے، تمہیں پریشانی سے، عذاب سے، درد سے، مرض سے ایسا پکڑوں گا کہ پھر تم دیکھنا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے ہمیں جگاتا ہے، اور کہیں گے تب یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ 52 آیت میں دیکھیں اللہ کہتا ہے جب پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، تب کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور اتنی دور سے اللہ کہتا ہے اب کیا فائدہ، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، تب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے اب تو تم من مکان من بعید، بہت دور ہو اطاعت سے، تقوی سے، ایمان سے۔ اب زبانی کہنے کا کیا فائدہ، نہ تم نے تقوی کمایا، نہ تو نے اطاعت کی، نہ تو نے ایمان کمایا، اب دور بیٹھا کیا کہہ رہا ہے یا اللہ اب ہم کریں گے، اب ہمیں موقع دے دے۔ اب کہتا ہے اللہ کہتا ہے اتنی دور سے ان کے ہاتھ ایمان کے لیے کیوں کر پہنچے گا، اب بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے تزکیہ، طہارت، تقوی، اطاعت اور ایمان کے لیے بہت دیر ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں ذرا، دیکھیں اکثر لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی کہتے ہیں نا نافرمانی، فیشنوں میں، میک اپ میں، رسموں میں، رواجوں میں، خاندانوں میں گزار دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں کوئی ایسا مرض دے دیتا ہے، ایسا درد دے دیتا ہے، ایسا کرب دے دیتا ہے، ایسی ضرب دے دیتا ہے جس سے وہ بسترے سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، پھر وہ ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں یا اللہ ایک بار ٹھیک کر دے، پھر میں وہ کروں گا، تجھے راضی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پھر لیٹے لیٹے کہتے ہیں یا اللہ اب میں صحیح ہو گیا نا، میں ایک دفعہ صحیح ہو لوں، اب میں صحیح ہوں گا نا، پھر میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو بہت دور چلا گیا۔ وہ وقت تھا کہ تو تزکیہ لیتا، طہارت لیتا، خشیت لیتا، اطاعت لیتا، ایمان لیتا، اب تیرا کہنا جو ہے نا اب یہ بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اب یہ ہونے والا، اب تیری زندگی کہتا ہے نا جوانی پلٹ کے نہیں آنی، اب صحت پلٹ کے نہیں آنی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ 52 میں کہہ رہا ہے آخری وقت کا ایمان کا دعویٰ اب کہاں، اب قبول نہیں ہوگی۔ اب جو تو آخری وقت دعا کر رہا ہے، بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے اب نہیں، اللہ کہتا ہے اب تیری دعا قبول نہیں ہونے والی، تو نے ساری زندگی اپنے گمانوں میں اور خیالوں میں گزار دی ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ سمجھاتا ہے، ساری زندگی تو اللہ کہتا ہے تو شک کے مریب، شک میں پڑا رہا ہے، اپنی خواہشیں، اپنے
خواہشوں میں لگا رہا، اپنے گمانوں اور خیالوں میں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو مجھے پسند ہے میں تو وہ کرنا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں تو وہ پہنوں گی، میرا اللہ نے دیا ہے تو پہنوں نا۔ یہ میں اب آپ کو پریکٹیکل صورت بتا رہی ہوں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ ہم میں، کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا تو پہنے نو، اللہ نے سب کچھ دیا تو بھائی جائیں ٹرے پھریں، سیریں کریں، عیش کریں۔ تو اللہ کہتا ہے ساری زندگی تو نے شک میں گزار دی، خواہشوں میں گزار دی، من موجی میں موجی زندگی میں گزار دی، اب کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں نے تجھے مرض دے دیا ہے، درد دے دیا ہے، کرب دے دیا ہے، اب کہہ رہا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں تو اب میں وہ کروں گا جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں نا عبرت سے پہلے نصیحت دے رہا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں اب کہہ رہی ہوں، اللہ کہتا ہے نشان عبرت نہ بن، یہ نصیحت اور ہدایت کا رستہ لے لے تاکہ کل کو تو پچھتانے والا نہ ہو۔ کاش میرے پاس صحت ہوتی تو میں کسی جگہ جا کے قرآن سیکھتی، کاش میں چلنے کے قابل ہوتی تو میں قرآن سیکھنے جاتی۔ اللہ کہتا ہے کل پچھتاوے سے بہتر ہے آج رستہ لے لے۔ یہ اللہ میں کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے ان سے یہ کہا جائے گا آیت 54 میں، اب تو جتنی مرضی دعائیں کر لے۔ دیکھیں آخری وقت کی دعائیں بھی اللہ کہتا ہے میں نہیں سنوں گا، کیونکہ جب صحت تھی تب کیا کر رہا تھا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اب میں نے پردہ کر دیا ہے تیرے اور تیری دعا کے درمیان۔ دیکھیں ذرا، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ اور میں نے، اللہ کہتا ہے اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ کر دیا ہے۔ اب جتنا مرضی بیڈ پہ لیٹ کے رو اور کہے ہائے میرا چلنے کی ہمت ہوتی، یا اللہ مجھے دے دے میں جاتا ہوں، میں انمتا علیہم کی صحبت کے لیے جاتا ہوں، قرآن سیکھنے جاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اب جو تیری خواہش ہے نا زبانی، اب جو ترلے تو کر رہا ہے، اب میں نے پردہ ڈال دیا تیرے اور اپنے درمیان۔ اب تیری کوئی خواہش میں نے پوری نہیں کرنی، تیری کوئی دعا میں نے قبول نہیں کرنی، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے تیرے جیسے لوگ پہلے بھی بڑے گزرے ہیں۔ آخری وقت میں فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن آخری وقت کا ایمان اور آخری وقت کی خواہشیں اللہ کہتا ہے میں پوری نہیں کرتا۔ وہ بھی الجھن میں ڈالنے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے ساری زندگی تو نے شک میں، غرور میں، خواہشوں میں، اپنی چاہتوں میں گزار دی، اور اب کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اٹھا دے تو میں چلوں گا، مجھے ہمت دے تو میں تیرے کلام کی طرف جاؤں گا۔ اب کہتا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے اب پردہ ڈال دیا تیرے اور اپنے درمیان، تیری دعائیں، تیری خواہشیں میں نے اب سننی نہیں ہیں۔ آپ سوچو یہ کتنی ڈرنے والی آیت ہے کہ جو لوگ صحت کی حالت میں اللہ کی طرف نہیں نہ آتے، پھر وہ مرض میں جب اللہ کو پکاریں گے نا، پھر اللہ نہیں انہیں پھر موقع نہیں دے گا۔ اور ہم نے اس کو عام سمجھا ہوا ہے کہ میرے پاس صحت ہے تو میں گھوموں پھروں اور میں عیش و عشرت میں زندگی گزاروں اور میں جہاں میرا دل کرے میں جاؤں۔ اللہ کہتا ہے جب آ گئی نا میری پکڑ، تب تجھے لگ پتہ جانا ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اب کتنا تجھے ڈرایا گیا تھا، کتنا تجھے بلایا گیا تھا، تو نے نہ سمجھا۔ اب دیکھ ذرا، اب بلا نا جن کے ساتھ تو بیٹھا کرتا تھا، اب کوئی تجھے پوچھے گا بھی نہیں۔ آگے دیکھیں سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ دیکھیں آیات میں کیسی کیسی نصیحتیں ہیں، میں حیران ہوتی ہوں۔ پھر میں لوگوں کا حال دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کبھی کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن اس طرح پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو میں کہتی ہوں ہماری سوچ قرآنی ہوتی، ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہوتی، ہم قرآن کے راستے پر چل رہے ہوتے، ہماری شخصیت قرآنی ہوتی، ہم قرآن کی پیروی اور اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح کے ہمارے جذبات ہیں اور جیسے ہمارے واقعات ہیں، ایسے لگتا ہے قرآن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں۔ اور قرآن دیکھیں ساری باتیں ہماری کر رہا ہے، ساری باتیں قرآن ہماری کر رہا ہے، ہمیں نصیحت دے رہا ہے، ہمیں تربیت دے رہا ہے، لیکن ہم نے آج تک قرآن سے نصیحت اور تربیت لی نہیں۔ ہم تو تربیت لیتے ہیں فیشن سے، جو میڈیا کہے، جو میڈیا دکھائے، سوشل میڈیا، جو رواج ہے، جو رسمیں ہیں، ہم تو وہاں سے تربیت لیتے ہیں، قرآن سے تو تربیت لیتے ہی نہیں۔ آگے دیکھیں سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کی جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یہی یاد دلاتے ہوئے اللہ آگے جا رہا ہے آیت نمبر 3 تک۔ سارے خزانے، سارا رزق اللہ کا ہے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اللہ کہتا ہے پھر تو کہاں جا رہا ہے؟ سب کچھ لیتا تو میرے سے ہے، کھاتا تو میرا ہے،
चला तुझे मैं रहा हूँ, हर चीज तेरी मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह हैरत से कह रहा है, यानी हमारे जैसे लोगों को, आयत नंबर 3 में है, अल्लाह कहता है सब कुछ मेरे से लेके मेरा खा के मेरी ना शुक्री फअन्ना तूफकून। किधर जा रहा है अल्लाह कहता है मुंह उठा के। हैरत की बात नहीं, अल्लाह कह रहा है। आगे देखिए अल्लाह ताला फिर हमें मजीद, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी अल्लाह ताला उनके वसीले से अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल को अल्लाह तसल्ली दे रहा है कि ये जो लोग आपको जुटलाते हैं, आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया। अल्लाह कहता है बल्कि यानी अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली तशफ़ी दे रहा है कि जब आप हक की बात करते हैं, अक्सर लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं। अक्सर लोग ऐसे परवाह करते हैं कि कुछ सुना ही नहीं, मुंह मोड़ के बेहिस होके बैठे रहते हैं। पीछे हमने पढ़ा है ना, अल्लाह कहता है ये जो आप क्या समझते हैं, ये जो सारे आपके पास बैठे हुए ये सुन रहे हैं? नहीं, अल्लाह कहता है ये अंधे हैं। पीछे गुजरी है ना, कल हमने सुनी थी। अल्लाह कहता है ये बहरे हैं, अंधे हैं, जानवर है, मुर्दा है, यहाँ तक अल्लाह ने अल्फाज कहे हैं। यानी हम जब कुरान की आयतें देखे सुनते हैं, आपके अंदर कोई जोश ही नहीं पैदा हो रहा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डरो, ये देखो, ये सौदा ले लो, अल्लाह ताला हमें ये गारंटी दे रहा है, ये ले लो, ये रास्ता ले लो। मैं आपको कितना जगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप मुंह मोड़ के पड़े रहोगे, बैठे रहोगे, कोई परवाह ही नहीं, कोई जज्बा ही नहीं, कोई जोश ही नहीं है, कोई आपके अंदर कोई होश ही नहीं आ रहा, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों के बारे में अपने रसूल को कहता है कि आपसे पहले भी देखें बहुत से रसूलों को जुटलाया गया, लेकिन लेकिन अल्लाह इनडायरेक्ट पता क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि आप इसकी फिक्र ना करें, ये जो आपको जुटलाने वाले हैं, आप देखो अल्लाह को लोग कैसे जुटलाते हैं। अल्लाह का ही रिज्क खा के अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ही सब कुछ दे रहा है, उसी की जमीन पर रह रहे हैं और उसी से मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह अपने महबूब को कहता है कि आप परेशान ना हो, आप देखें ये अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये नाफरमानी कर रहे हैं तो ये अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहे हैं। यानी अल्लाह एक तरह से ये कह रहा है कि ये धोखे में पड़े हुए लोग हैं जो गफलत की नींद में, जिहालत में वक्त गुजार रहे हैं, ये धोखे में पड़े हुए हैं। देखिए आयत नंबर 5 में भी अल्लाह ताला यही बात कर रहा है, लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। ये जो अल्लाह हमें दे रहा है ना, आखिरत का सौदा, जन्नतों का सौदा, सिरातल मुस्तकीम का सौदा, अल्लाह कहता है लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। ये जो दुनिया की जिंदगी है ना 4 दिन की, ये जो घर मिले हुए हैं, बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, सब नेमतें मिली हुई हैं ना, अल्लाह कहता है ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा ना कहीं दे। आप क्या समझ रहे हैं इधर ही बैठे रहना सारी जिंदगी है, यही मेरा घर सजा रहेगा सारी जिंदगी, यूं ही मैं सारी जिंदगी जवान और सेहतमंद रहूंगी? नहीं, अल्लाह कहता है ये धोखे का सौदा। ये ना हो अल्लाह कहता है तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा दे दे, धोखा ना दे दे, और ना शैतान। देखे 2 धोखे, अल्लाह कहता है 2 धोखे हैं तेरे पास, बचना। एक दुनिया की जिंदगी से, ये जो मालो दौलत तेरे पास है हमेशा रहने वाला नहीं है, और एक शैतान जो तुझे दुनिया की रगबत दिलाता है, बुराई और बेहयाई में खींचता है। कहता है दुनिया एक ही दफा तूने जिंदगी गुजारनी है, ऐश कर, जो तेरा दिल करता कर। शैतान उधर से धोखा देता है, अंदर से हमें घर बार सजाने का शौक होता है, बाहर से शैतान धोखा देता है, मन मौजी जिंदगी गुजार। अल्लाह कहता है ये 2 धोखों से बचना। देखिए हमें पता ये 2 धोखे, हम तो घर उसमें दिल लगा के और शैतान की कहते हैं ना पीछे चल रहे होते हैं, जो शैतान कहता है वो करो। शैतान कहता है बुराई बेहयाई करो, फैशन मेकअप स्टाइल के पीछे जाओ। शैतान गुनाह नहीं कहता, मैं आपको बताऊं, शैतान फैशन, उसको कहेगा ये फैशन है, ये रिवाज है, ये लेटेस्ट डिजाइन है। शैतान गुनाह को हसीन बना के दिखाता। तो अल्लाह कहता है इस धोखे में ना आना, एक दुनिया के और एक शैतान के। यहाँ जब गौर करके देखें, हम दोनों ही धोखों में गिरे हुए। इसीलिए तो हम, आप जरा गौर करें इस आयत में, मैं कहती हूँ डीपली, इसीलिए तो हम ना कुरान की पैरवी करते हैं ना रसूल की पैरवी करते हैं, क्योंकि एक तो हम अपने नफ्स की पैरवी करते हैं और दूसरा हम शैतान की पैरवी करते हैं। आपको समझ आ रही? ये है धोखा जो हमने खाया हुआ। आगे देखें यही बात अल्लाह मजीद समझा रहा है आयत नंबर 6 में, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन। अल्लाह कहता है ये शैतान तो तेरा दुश्मन है,
جو تجھے دوست بن کے دکھا رہا ہے. شیطان کیا دکھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے رواج والے کپڑے پہن نا، سٹائل والے کپڑے پہن، ذرا تو لے نا، ذرا کیا نیٹ والا دوپٹہ لے، جارجٹ کے دوپٹے لے، تو سٹائلش نظر آئے گی. شیطان کہتا ہے مہنگا کپڑے پہن کے باہر جا، پتہ چلے کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، امیر کبیر ہے، بڑا اللہ کا دیا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی لباس پہن کے باہر جا، سج بن کے جا، پتہ چلے جوان ہے، حسین ہے. ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں. ان الشیطان لکم عدو، وہ تیرا دشمن ہے، اس کو دوست نہ سمجھ بیٹھی کہیں. ہم شیطان کو دوست سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا دل کیا کہ میں اچھے سے اچھا مہنگا کپڑا لے کے آؤں، میں بھی ذرا پارلر میں جا کے سج بن کے سٹائلش، بالوں کے سٹائل، چہرے کو میں سجا کے تو میں باہر جاؤں، عید پارٹیاں اٹینڈ کروں. ہیں یہ اپنی طرف سے بڑا ہم من موجی، تن آسانی، آرائش زبائش کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان برائی اور بے حیائی میں ہمیں بڑے آرام سے کھینچ کے لے جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ فیشن ہے، یہ سٹائل ہے، یہ لیٹسٹ ڈیزائن ہے. آپ سوچو شیطان پاگل ہے جو آپ کو کہے گا گناہ کر؟ ایڈا نہیں ہو سدھا جنہ تسی سمجھے ہیں. شیطان بھی بڑا ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں. ایویں تو نہیں میرا دشمن بنا ہوا. شیطان کے پاس بھی بڑا لیٹسٹ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی اور بڑے ماڈرن اور اٹریکٹیو الفاظ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر تو سٹائلش کپڑے نہیں پہنے گی نا تو ایجوکیٹڈ اور ڈیسنٹ نظر ہی تو پینڈو لگے گی تو ہے. سٹائلش ذرا نا تنگ کپڑے اور ہاف سلیو اور نیٹ والا دوپٹہ لے، پتہ لگے لیٹسٹ ماڈرن ہے، ماڈرن پڑھی لکھی. شیطان ہمیں جوش دلاتا ہے، بھائی میں ماڈرن نظر آنا ہے، میں بالوں کو میں نے سٹائلش نظر آنا ہے. شیطان ہمیں اور زیادہ تیش دلاتا ہے، میں سب سے اچھی نظر آؤں، سب سے سٹائلش نظر آؤں، سب سے مہنگے میرے کپڑے ہوں، سب سے اچھا میرا ڈیزائن ہو، سب سے مہنگے میرا لباس ہو. یہ شیطان ہمیں تیش دلاتا ہے، جوش دلاتا ہے، اور ہم دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کون سا لیٹسٹ فیشن ہے، کون سا ڈیزائن ہے. دیکھو میں کہتی ہوں ہم اس طرح آیتوں کے پیچھے نہیں لگتے ہیں. میں آیت کا پتہ کروں، صراط المستقیم کا پتہ کروں، انعمت علیہم کا پتہ کروں، تقویٰ کے زیادہ راہ کا پتہ کروں. ادھر شیطان کہتا ہے پڑھ لیا نا، ثواب کما لیا، بس بند، چھوڑ دے قرآن کو. وہاں بڑے آرام سے شیطان آپ کے ہاتھ سے قرآن چھڑا کے رکھ دیتا ہے، بس پڑھ لیا نا، بڑا ثواب تو نے کما لی، اس پہ رکھتا ہے. لیکن جہاں فیشن، میک اپ اور سٹائل کی بات آئے گی، شیطان کہے گا پتہ کر کون سی دکان سے یہ لے کے آئی تھی، کہاں پہ یہ ڈیزائن دیکھا تھا، کون سے ڈرامے میں، کون سی فلم میں، کون سی دکان پہ. اس کے پیچھے شیطان دوڑاتا ہے. تو اللہ یہی تو میں سمجھا رہا ہے، وہ تیرا دشمن ہے. تیری مہلت، تیری صحت، تیری ہمت، تیری طاقت، تیری صلاحیت، قابلیت ضائع کر رہا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہم گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ گوگل کر کے، پھر ادھر ادھر ڈھونڈ کے کبھی لیٹسٹ ڈیزائن کا پتہ چل جائے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تیری مہلت شیطان ضائع کا لہون و لعب. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمیں نہیں پتا. یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فتخذوہ عدوا. اللہ کہتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر. ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. دشمن کے ساتھ دشمنی کر. ہم نے تو دشمن کے ساتھ یاری کی ہوئی ہے. دشمن کے ساتھ اب تو جفیاں ڈالی ہوئی ہیں، دشمن کے ساتھ تو جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، دشمن کے ساتھ تو دوستیاں کی ہوئی ہیں، دشمن کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم دعا پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ باہر کے شیاطین جو ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ سوئیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے، اس کے ساتھ پئیں گے، اس کے ساتھ ٹوائلٹ بھی جائیں گے. اتنا شیطان سے ہماری یاری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ دشمن ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہو کوئی دشمن آپ کا دندناتا پھر رہا ہے، آپ کتنے الرٹ رہو گے. ہر وقت الرٹ رہو گے، یہ دشمن میرے پیچھے ہے، میں نے ہر وقت الرٹ رہنا. اللہ کا ذکر، میں نے قرآن سے فکر، میں نے اللہ کا شکر، میں نے اپنا دل صبر اور توکل میں رکھنا ہے، اپنا دماغ میں نے اللہ کی رضا میں رکھنا ہے. دشمن سے بچنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو بڑے آرام سے گپیں شپیں باتیں ادھر ادھر کی لغو و لغو.
لہون و لعب میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں تو گپ شپ کہا رہی تھی، پتہ نہیں چلا 4 گھنٹے گزر گئے، قرآن تو 4 منٹ نہیں ہم کھولتے، گپ شپ میں 4 4 گھنٹے لگ جاتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو عدو لو، جو تمہارا دشمن ہے اس سے دشمنی کرو۔ ہمیں تو نہ دشمن کی پہچان نہ دشمنی کا پتہ، یہ حال ہے ہمارا۔ اسی لیے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیتیں گزری ہیں، کتنی بار کہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جو مرضی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، صراط المستقیم پہ چلو۔ جتنا دیکھو ہم صراط المستقیم پہ چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، حدود اللہ میں زندگی گزاریں گے، اتنا ہی شیطان ہم سے پرے رہے گا۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی؟ اسی لیے پیروی مصطفیٰ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم پیروی شیطان سے بچ سکیں۔ لیکن جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں نا زندگی میں، ہم کہتے ہیں میرا دل کیا، مجھے یہ اچھا لگا، جب ہم اپنی مرضی اور خوشی کے کام کرتے ہیں نا وہیں تو شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کہتا ہے اپنی مرضی کے کام نہ کرنا، نہ اپنی خوشی کے کرنا، خوشی اللہ کی، مرضی رسول کی، پیروی قرآن کی۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہم نے یہ کیا ہے آج تک؟ خوشی اللہ کی، مرضی رسول کی، پیروی قرآن کی، اور رستہ صراط المستقیم ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو دن رات شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہم نے دشمن کو دشمن لیا ہی نہیں۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شیطان تمہارے پاس آ کے بڑے دھیرے سے سرگوشیاں کرتا ہے نا، تجھے کہتا ہے یہ کر لے وہ کر لے، ادھر پھرا ادھر چلی جا، یہ لے آئے وہ لے لے، یہ ادھر ادھر شیطان تجھے گھماتا ہے نا، جو تیری ہمت اور صحت ضائع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ جو ہے اپنے گروہ کو بلاتا ہے دوزخ کی طرف۔ اللہ کہتا ہے وہ تو اپنا گروہ بنا رہا ہے، اپنی جماعت بنا رہا ہے جو اس نے دوزخ میں عذاب السعیر اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانی ہے کہ میں کلا نہ جلوں، میرے ساتھ دوسرے بھی جلیں۔ وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو اپنی جہنم کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے بھی حصے دار بنے اس میں، وہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا چالاک ہے وہ، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر اللہ دیکھیں یہ بتانے کے بعد پھر ہمیں سمجھا رہا ہے آیت نمبر 7 میں مومنوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے شیطان کو دشمن سمجھو، اس سے بچو، اور ایمان والے بنو اور نیک عمال کرو، یعنی اپنا وقت اس طرف لگاؤ، مجاہدہ، صراط المستقیم کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی طرف اپنا وقت لگاؤ، تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ مغفرۃ و اجر کبیر۔ کوئی شک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں مغفرت بھی ملے گی اور بڑا اجر ملے گا۔ یہ دیکھیں ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے آنا جو ہے، یہ جو ہم آ رہے ہیں، یا ہم کلاس میں بھی آتے ہیں، یا ہم سیکھنے آتے ہیں، ہم کیوں آتے ہیں؟ تقویٰ کے لیے آتے ہیں، تزکیہ کے لیے آتے ہیں، طہارت کے لیے آتے ہیں، ایمان کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اگر تم اپنا وقت اس طرف لگاؤ گے نا، تزکیہ کے لیے، تقویٰ کے لیے، ایمان کے لیے اپنا وقت لگاؤ، فیشنوں میں، سٹائلوں میں، میک اپ میں، گھر سجانے بڑھانے، دنیا کمانے میں نہ لگاؤ، ایمان کمانے میں اپنا وقت لگاؤ، اور اعمال، صالح اعمال، اچھے اعمال کرنے میں اپنا وقت لگاؤ گے نا، تو تمہیں پھر اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش بھی ملے گی اور بڑا اجر بھی ملے گا۔ دیکھیں اللہ یقینی خوشخبری سنا رہا ہے۔ دیکھیں کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، اگر ہمیں یقین ہو نا تو ہم اللہ کی باتوں کو عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کتنی گہری بات سمجھا رہا ہے، میں کہتی ہوں غور سے سنیں، یہ اگلی بات بھی اتنی گہری بات ہے، میں اتنی دیر اس سوچ میں ڈوبی رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو کتنے لوگ ہیں، بھلا جس شخص کو، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہیں شیطان ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تجھے اچھا لگ رہا ہے نا، پہن لے، جو تجھے پسند ہے نا کر لے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پسند ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھو نا یہ کیوں کیا ہے تو وہ کہیں گے یہ مجھے پسند ہے اس لیے میں نے کیا، مجھے نا یہ صحیح لگا اس لیے میں نے کیا۔ کوئی نہیں آپ کو کہے گا یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ میں نے کیا، یہ میں نے پیروی مصطفیٰ میں کیا۔
کتنے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جن کو شیطان ان کے اعمال بد یعنی جو مرضی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان کہتا ہے تو نے ٹھیک کیا، یہ تو نے فیشن کے مطابق کیا، یہ تو نے رواج کے مطابق کیا، تو نے ٹھیک کیا، یہ شیطان کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب شیطان انہیں ان کے اعمال اچھے بنا کے دکھاتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، وہ ان کو عمدہ سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، گھر بیٹھا جو بھی کر رہا ہوں نا میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو اصل میں وہ کس میں ہوتے ہیں؟ زینا لہو سوء اعمالہ، اللہ کہتا ہے شیطان ان کے برے اعمال ان کو اچھے بنا کے دکھاتا ہے، اور ہم گھر بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر رہی، میں تو نماز پڑھ کے تو میں تو نہ کسی کو کچھ کہتی ہوں، نہ کسی کا حق مارتی ہوں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ہی تو شیطان تجھے دکھا رہا ہے قرآن سے بے رغبتی، صراط المستقیم سے بے خبری، نبی کی پیروی سے بے پرواہی، اللہ کو راضی کرنے کی بے خبری، یہ گھر بیٹھے ہی تو تیرا حال ہوا ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں گھر بیٹھا ہوا ہوں تو میں بچا ہوا ہوں۔ اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے شیطان تجھے تیرے اعمال فرآہ حسنا اچھے بنا کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ پھر جو بندہ ہوتا ہے وہ اسی رستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، پڑے رہو، جب آئے گی نا موت تو پھر بھی تو تم جاؤ گے نا، پھر تمہیں جانا تو پڑے گا، لیکن اس وقت جانا جو ہے وہ ذلت کا جانا ہوگا۔ یہ نوٹ کریں ذرا گہری بات۔ اللہ کہتا ہے موت جب آئے گی تب بھی تو گھروں سے نکلو گے کہ نہیں؟ آرام سکون تم چھوڑ کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگو گے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی گمراہ کر دیتا ہے جو اپنے برے اعمال کو خود ہی اچھا کہہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ یقین کرو عورتوں کو میں ایسے ہی دیکھتی ہوں، کہتی ہے میں تو گھر بیٹھی ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتی، نہ میں کسی کو کچھ کہتی ہوں، نہ کسی کا کچھ بگاڑتی ہوں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ قرآن کہ کہتے ہیں نا قرآن کی آیات سے دوری، اور قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن سے بے خبری، قرآن سے محبت نہیں ہے، ہمیں بے رغبتی، یہ بھی گناہ ہے۔ صراط المستقیم کی ہم پیروی نہیں کر رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ نبی کی ہم پیروی نہیں کر رہے، نبی کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے، اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کر رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ غفلت، جہالت اور ظلمت کے گناہ ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ لیکن شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ فرآہ حسنا، اللہ کہتا ہے شیطان تمہارے اعمال تمہیں اچھے بنا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں گھر بیٹھی رہے، آرام کر، جو خاوند کہتا ہے بس وہ کر اور اس کے بعد آرام کر۔ شیطان برے اعمال کو اچھے بنا کے دکھاتا ہے۔ اللہ پھر دیکھیں اپنے محبوب کو آگے سمجھا رہا ہے کہ جو اس طرح کے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ضدی لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں چھوڑتے، اپنے عادات و اطوار کو نہیں بدلتے، اپنے کہتے ہیں نا ضد میں پڑے رہتے ہیں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیں پھر ان کے حال پہ، آپ ان کا غم نہ کریں، نہیں سنتے نہ سنیں، اپنی بربادی ہے ایسے لوگوں کی، اپنی ان کی تباہی ہے۔ خود ہی جب مرض آئے گا نا، کوئی درد آئے گا، پھر دوڑیں گے گھر سے نکل کے، جب گھر بیٹھے تکلیفیں اور غم آئیں گے نا پھر دوڑیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے فلا تذهب نفس کا، آپ ایسے لوگوں کا غم کرے ہی نہ، آپ نہ غم لگائیں کہ یہ کیوں نہیں میری بات سن رہے، کیوں نہیں حق کے رستے پہ آ رہے، علیہم حسرات، اللہ کہتا ہے آپ ان کا بالکل بھی اپنے اوپر پچھتاوا یا افسوس نہ کریں، انہیں پڑا رہنے دیں ان کے حال میں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ پیارا مشورہ دینے کے بعد، یعنی اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے جن لوگوں کو دیکھو آپ دین کی طرف بلاتے ہو اور وہ نہیں آتے نا، اللہ کہتا ہے ان کی پرواہ نہ کرو۔ پھر جنہیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی ان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ ہے اس آیت میں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری عزت اللہ کی ہے، جسے اللہ چاہے اس طرف لگا دیتا ہے، یعنی قرآن کی طرف، رحمان کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کرتا ہوا 10 سے لے کے 18 تک اللہ یہی باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے،
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دیکھیں آیت نمبر 18 کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 18 میں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ آیت جو ہے نا کئی بار یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں, فلانی نے مجھے کہا تھا یہ کر لو, فلانے نے مجھے کہا تھا یہ کر لو, میں نے تو اس کے کہنے پہ کیا, میں تو اس نے کہا تو چل پڑی, میں تو اپنے ہاون کی اطاعت کر رہی ہوں. جو میرا ہاون کہتا ہے میک اپ کر, فیشن کر, ہاف سلیو پہن کہ میرے ساتھ باہر چل, میرے دوستوں سے مل, میں تو اس کے کہنے پہ چل رہی ہوں, میں تو ہاون کو راضی کر رہی ہوں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب کیا, نافرمانی میں کسی کے پیچھے نہ چل. جس کے پیچھے تو چل رہا ہے نا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے حشر کے دن وہ تیرا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وہ تجھے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار. اور تو آخر میں دیکھیں آیت کے اللہ کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, تو نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. عمل وہ کر جو اللہ کو پسند ہے, عمل وہ کر جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے. یہ گہرے نقطے نوٹ کریں, میں آپ صرف نقطے بتا کے جلدی سے آگے جا رہی ہوں. اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا کہتا ہے, ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی آیات کتنی بار آئی ہیں جہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے. یہ اللہ کیوں بار بار کرتا ہے, ہمیں جگانے کے لیے. سب سے زیادہ حق تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کا ہے. راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو کرو, پیروی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو, مرضی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی کرو. دیکھیں یہاں اللہ پھر کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے حق کی پیروی کرو. یہ سب سے پہلا حق ہے تم پر, ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ ہم حق کی پیروی کریں, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے تو پھر بشیرہ, اللہ کہتا ہے میرا محبوب بشیر ہے, بشارت دینے والا, خوشخبریاں ملیں گی جنت کی. اور اگر نہیں کرو گے تو میرا یہی محبوب پھر نذیرہ, ڈرا بھی رہا ہے, جہنم کا عذاب ہے جو نہیں کریں گے پیروی. کوئی امت نہیں. دیکھیں یہ اگلی آیت کا جو حصہ ہے نا اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اگلی آیت کا حصہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اس کا کیا مطلب ہے, اللہ کہتا ہے کوئی امت نہیں, مطلب کوئی بستی ایسی نہیں ہے. یہ آپ پہ بھی, یہ ہم پہ بھی یہ آیت لاگو ہوتی ہے. کوئی بستی ایسی نہیں, آج کے دور میں بھی کوئی ایریا ایسا نہیں ہے, چاہے ہم لنڈن میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی بستی, کوئی امت ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر. ہر بستی کے لیے, ہر کمیونٹی کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ڈرانے والا, وارننگ دینے والا, جگانے والا. اللہ کہتا ہے میں ہر بستی میں کوئی نہ کوئی جگانے والا ضرور بھیجتا ہوں. دیکھیں ان کو رجال کہتے ہیں, یہ ہے اللہ کے رجال جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, جگاتے ہیں, انہیں صراط المستقیم پر چلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہر بستی میں ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو نذیرہ والے. نذیرہ کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوں کو جگانا, بھولے ہوں کو یاد دلانا, بٹکے ہوں کو حق کا رستہ دکھانا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں یہ نصیحت کے بعد آگے پھر آیت نمبر 26 میں اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتے نا, پھر اللہ کیا کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. پھر دیکھنا ذرا جب میری پکڑ آئے گی نا, جب میرا عذاب آئے گا. 26 آیت میں اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتے, جو منہ موڑتے ہیں نا, جب میری پکڑ آئے گی نا پھر ان کو پتا چلے گا کیا تھا وہ ڈرانا, کون تھا تمہیں ڈرا رہا. وہ ڈرانے والا وہ بندہ نہیں تھا, وہ اللہ کی آواز تھی, وہ اللہ کی پکار تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ ہمارا بیٹھنا جو ہے, ہمارا ملنا جو ہے, یہ میں کچھ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نہ میری کہتے ہیں نا کوئی اوقات ہے. آپ یہ نہ دیکھو, آپ یہ دیکھو کہ یہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے حق کی طرف, اللہ آپ کے دلوں کو جگا رہا ہے.
اگر ہم اب بھی نہ جاگے نا تو اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، جب میری آئی نا پکڑ، جب میں نے بھیجے نا تمہارے اوپر مرضیں اور دردیں، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کیسا ہوتا ہے میرا عذاب۔ عذاب کی جو شکلیں جب آئی نا تیرے اوپر، دردیں، مرضیں اور تکلیفیں تیرے جسم کے اندر جب اٹھیں گی نا، ٹیسیں، تب تجھے پتا چلے گا کہ تجھے کون بلا رہا تھا، حق کی دعوت تجھے کون دے رہا تھا۔ ہے اللہ ہمیں ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ جاگ جا، اس سے پہلے کہ تیرے اوپر میری پکڑ آ جائے، میری ضرب آ جائے، میرا کرب آ جائے، تو پہلے جاگ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے، اب حق کے رستے پر چلائے، تاکہ ہم اللہ کی کہتے نا ضرب اور کرب سے بچ جائیں۔ یہ درد لے لیں، اللہ کا درد لے لیں، مرض اور درد سے اللہ ہمیں بچا لے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی سمجھاتے ہوئے آیت 27 میں آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر ہمیں، دیکھیں کیسے کیسے مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے جب میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں، یعنی غور کرو تو بندہ روتا ہے۔ دیکھو اللہ جیسے بندہ نہیں ہوتا، کسی کو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، صراط المستقیم پہ آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، جنتوں کی طرف آ جاؤ، میری رضا کی طرف آ جاؤ، یہ لے لو، یہ اچھا ہے، یہ کر لو، یہ بہتر ہے، مطلب اس طرح سے ایسا مجھے لگتا ہے۔ اللہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ دیکھیں آیت 29 میں اللہ پھر کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، آئے میرے ساتھ تجارت کرو، بزنس کرو، میرے ساتھ بزنس کرو۔ دیکھیں ہماری اوقات ہے، پیچھے آپ کو یاد ہے آیت گزری تھی، اللہ کہتا تھا میرے ساتھ سودا کر لو، ان اللہ اشتری، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے ساتھ تجارت کرو نا، ہے کبھی اللہ کہتا ہے سودا کرو، کبھی اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، کبھی اللہ کہتا ہے میری رضا والے بن جاؤ، میری جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ کیا کیا اللہ لٹا رہا ہے ہم پہ، ہم اتنے بے حس ہیں، مجھے تو رونا آتا ہے، بے حس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ رغبت، نہ چاہت، نہ طلب، نہ تڑپ، کچھ بھی نہیں لیتے اور بے حس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، میں پڑھ لیا نہ پڑھ لیا۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سے بزنس کرو، بزنس کرنے کا شوق ہے نا تمہیں، آ جاؤ میرے ساتھ بزنس کرو۔ دیکھیں اللہ کتنا اچھا بزنس ہمیں بتا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کتاب کو ایسا پڑھو کہ اس کو سمجھو، یتلون کتاب اللہ، اس کتاب دیکھیں پڑھنا پہلا قدم ہوتا ہے، میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں، اقرا از دا فرسٹ اسٹیپ، اقرا کے آگے پھر تفکر ہے، پھر تدبر ہے، سوچو سمجھو غور کرو، پھر تفقہ ہے، پھر تزکیہ ہے، اس قرآن سے تزکیہ لو، پھر اس سے ہدایت لو، پھر اس قرآن سے اصلاح لو، پھر اس قرآن سے فلاح لو، پھر اس قرآن کا اتباع کرو۔ تو اللہ کہتا ہے پہلا قدم میرے ساتھ بزنس کرو۔ میرے ساتھ بزنس پتہ کیا ہے؟ قرآن سے تزکیہ اور طہارت لے کے قرآن کا اتباع کرو، یہ پہلا قدم ہے۔ مجھے یہ دو، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ انویسٹ کرو، بزنس کرو میرے ساتھ، یہ انویسٹمنٹ بھیجو مجھے، اللہ کہتا ہے یہ انویسٹمنٹ بھیجو۔ دیکھیں دنیا میں ہم انویسٹ کرتے ہیں نا، جہاں ہمیں یقین ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہاں بندہ انویسٹ کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ بزنس کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن انویسٹ تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیات کی ایک تو مجھے چاہیے پیروی، قرآن کی پیروی کرو، دوسرے نمبر پہ کیا انویسٹ کرو میرے بزنس میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کے درجے پر لے کے جاؤ، نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو زندگی پر قائم کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ساری بات؟ یہ اللہ کہتا ہے مجھے یہ انویسٹمنٹ دو، میں تمہیں نفع دوں گا، قرآن کا اتباع دو، اقیم الصلاۃ دو، دو چیزیں، یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہو رہا ہے۔ تیسرا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، جو کچھ تیرے پاس ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے رستے میں لگا دے، مجھ پہ لٹا دے، جو کچھ تیرے پاس ہے، صحت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، فرصت ہے، جو کچھ ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے دے دے، میرے رستے پہ لگا دے۔ جب تو یہ کام کر لے گا نا، تین
دیکھیں آج بہت غور سے سنیں، میں کہتی ہوں اللہ سے بزنس کر لو. یہ ہر روز نہیں اللہ آپ کو کہے گا، یہ اللہ کی کبھی پکار ہوتی ہے. اللہ جیسے پیچھے کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو. ہر وقت نہیں اللہ کہتا، کہتے ہیں نا کسی وقت ہوتا ہے سودے کا، وقت گزر جائے پھر دروازے بند. ابھی اللہ آپ کو کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ بزنس کر لو. ابھی اللہ پکار رہا ہے. آپ سوچو آج اللہ ہمیں پکار رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بادشاہ ہو اور پکار بادشاہ ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بادشاہ کہے عام لوگوں کو، پبلک کو میرے ساتھ بزنس کرو؟ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ تو خود بادشاہ ہے. بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی ہے عام لوگوں سے بزنس کہے آ جاؤ میرے ساتھ انویسٹ کرو؟ کوئی بادشاہ نہیں کرتا، میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں کرتا. کتنا ہی صحیح ہو نہیں کرتا. کہتا میں بادشاہی والا، مجھے تمہارے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں، تم کرو گے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم انویسٹ کرو؟ قربان جائیں میں کہتی ہوں اللہ کی رحمت. اس لیے اللہ نے کہا نا لیسا کمثلہ، نہ مثل ہے نہ مثال ہے. اللہ کی رحمت کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے. دیکھو وہ منگتوں فقیروں کو بلا رہا ہے. کوئی ہوتا ہے ایسا جو بادشاہ ہو، مالک الملک ہو اور کہے آؤ میرے ساتھ سودا کر لو؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ مجھے بتائیں کیا ذات ہے ہماری؟ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اور وہ دے کے کہہ رہا ہے، وہ خود ہی دے کے کہہ رہا ہے اب میرے ساتھ سودا کر لو. اور کیسے کیسے پکارتا ہے، میں کہتی ہوں کیسے کیسے پکارتا ہے کہ یہاں سے کر لو، رمضان میں کر لو، جمعے کے دن کر لو، فلانی جگہ کر لو، اس محفل میں کر لو، کہیں تو کر لو. کسی جگہ تو کرو، کوئی تو سودا لو، کوئی تو تجارت کرو، کوئی تو پیکج لو. کبھی اللہ انشورنس دیتا ہے، کبھی اللہ خوشخبریاں دیتا ہے، کبھی اللہ یقین دہانیاں دیتا ہے، کبھی اللہ پکارتا ہے. لیکن ہم اس کی پکار سنتے ہی نہیں، اس سے سودا کرتے ہی نہیں، اس سے بزنس کرتے ہی نہیں، تجارت کرتے ہی نہیں. تجارت کہاں کی ہوئی ہے؟ دنیا میں، جو دھوکے کا سودا. دل کہاں لگایا ہوا ہے؟ دنیا میں، جو متاع قلیل. اللہ کہتا ہے سودا لینا ہے، تجارت کرنی ہے تو میرے ساتھ کرو. صرف 3 چیزیں دیکھیں اللہ ہم سے مانگ رہا. کیا؟ اس قرآن کی پیروی کرو، اقیم الصلاۃ، اس نماز کو زندگی پر قائم کرو، مطلب میری یاد میں رہو، میری اطاعت میں رہو. وانفقوا، اور جو کچھ میں نے ہی تمہیں دیا ہوا ہے نا، میرا ہی دیا ہوا، میرا ہی دیا ہوا، اللہ کہتا ہے میرے ہی رستے میں لگا دو. بس اتنا کر لو. تم تو فنا ہو. اللہ دیکھیں ہمیں فنا ہونے سے بچا رہا ہے. میرے ساتھ سودا کر لو، بقا والا گھر دوں گا، دار القرار دوں گا، دار الاخرات دوں گا. اور پتہ ہے جب تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے نا، بزنس کرو گے نا، تو تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں کوئی ایسا بزنس ہے جس میں آپ کو گارنٹی دے؟ کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، جس میں آپ کو کوئی 100%، بزنس میں 100% گارنٹی ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، مارکیٹ کے ریٹ بدلتے ہیں تو بزنس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو بزنس میں کہتے ہیں نا اتار چڑھاؤ، نفع نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک بار اتنے، دیکھو اللہ کہتا ہے دنیا میں تم نے کاروبار کیے ہیں، دنیا میں دل لگائے ہیں، دنیا میں سودے لیے ہیں، ایک بار میرے ساتھ بھی سودا کر لے، ایک بار میرے ساتھ دل لگا لے، ایک بار میرے ساتھ بھی تو تجارت کر کے دیکھنا.
اس طرح اللہ ہمیں پکار رہا ہے. آپ سوچو، میں تو جب تنہائی میں ایسی آیتیں پڑھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا، یہ تو گریہ زاری شروع ہو جاتی ہے. بس کیسے کیسے دیکھو اللہ کہتا ہے ایک بار، یعنی جیسے بندہ کسی کے وہ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ نہ مجبور ہے نہ کمزور ہے نہ اچھی سے، پھر بھی دیکھو کیسے کیسے ہمیں پکارتا ہے. ایک سودا میرے ساتھ بھی تو کر لو نا، ایک تجارت ایک بار مجھے بھی، جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے نا مجھے بھی تو چانس دو نا، اتنے تم نے سودے کیے دنیا میں، اتنی دوڑیں لگائیں، ایک دوڑ میری طرف بھی تو لگا کے دیکھنا، ایک تجارت میرے ساتھ بھی کر لے، دیکھ تجھے کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی تجھے گھاٹا نہیں ہوگا، ہمیشہ تو فائدے میں رہے. دیکھیں اللہ مزید یقین دلا رہا ہے. آیت 30 میں پھر کہہ رہا ہے لیوفیہم اجورہم، اللہ کہتا ہے میں پورا اجر دوں گا، میں ایسا نہیں ہوں. دیکھیں دنیا میں آپ تجارت کرتے ہو، کوئی آپ کا مال لے کے بھاگ جائے، کوئی سرمایہ لے کے بھاگ جائے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی انشورنس نہیں ہوتی. دنیا میں کیسے کیسے دھوکے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسک تو لینا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کاروبار کرو، کوئی رسک نہیں ہے. میں پہلے ہی اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو کوئی پہلے گارنٹی دیتا ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے؟ کوئی گارنٹی نہیں دیتا. اللہ پہلے ہی گارنٹی دے رہا ہے لیوفیہم اجورہم، اللہ کہتا ہے میں پورا پورا اجر دوں گا، ویزیدہم، مزید دوں گا. ایک کی 10 دوں گا، 700 گنا دوں گا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دوں گا اپنے فضل سے، اللہ کہتا ہے. اور اللہ کا فضل جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ذو الفضل العظیم. اللہ ذو الفضل العظیم والا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کاروبار کر، میرے ساتھ بزنس کر، میں تجھے پورا پورا نفع بھی دوں گا اور پھر مزید دوں گا. رونا تو یہ ہے کہ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا. ما غرک الانسان بربک الکریم، کس بات نے ہمیں دھوکہ دیا؟ کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے اللہ سے کاروبار کرنے سے، بزنس کرنے سے، سودا کرنے سے؟ دیکھو وہ اتنے یقین دلا رہا ہے، انہ غفور شکور. جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ بندہ بھی اچھا ہے، وہ کمپنی بھی اچھی ہے، ان کا بزنس بھی اچھا ہے، اس طرح اللہ ہمیں بار بار یقین دلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کاروبار کرو، میرے ساتھ بزنس کرو، میں پورا اجر دیتا ہوں، پھر مزید دیتا ہوں، پھر اپنے فضل سے دیتا ہوں، پھر میں تو اللہ کہتا ہے ساتھ بخشش بھی دیتا ہوں. اور پھر مزید کہہ رہا ہے میں شکور ہوں، میں تیری قدر کروں گا، میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا، تیری ہر چیز کی میں قدر کروں گا، تجھے اجر دوں گا، مرتبے دوں گا، مقام دوں گا. میں کہتی ہوں کاش ہمیں یقین آ جائے. اللہ نے تو شروع میں کہا ہے لا ریب، اس قرآن میں شک نہ کرنا. اللہ کے سودوں میں، وعدوں میں، آیتوں میں شک نہ کرنا. لیکن شیطان شک میں ہماری مہلت ضائع کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو مہلت ضائع، اور ادھر رلتے ہیں ادھر رلتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے پیچھے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، بزنس کر لو، رلنے سے بچ جاؤ گے، گرنے سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، تباہی سے بچ جاؤ گے. اخروی کامیابی، دائمی کامیابی، دار القرار، ہمیشہ کی اللہ کی رضا اور جنتیں مل جائیں گی. میری دعا ہے اس رمضان میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں
کیا پتا یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس کو اللہ کی پکار سمجھ کے ہم اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ کچھ زیادہ تو وہ مانگ ہی نہیں رہا، صرف 3 چیزیں تو کہہ رہا ہے۔ وہ ہماری ہمت سے زیادہ تو کہتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو اس کو تو اتنی محبت ہے، اس کو پتا ہے میرے بندے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سودا لینے والا بنائے، ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، کیونکہ جو سودا دیکھیں اللہ دے گا وہ دائمی ہوگا، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ کہتا ہے قرآن والے بن جاؤ اور پھر نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، بس اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ زیادہ نہیں، جتنا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے دیا ہوا ہے، میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ مجھے بنا کے دو، یہ میرا ہی دیا ہوا ہے، میری دی ہوئی ہمت، میری دی ہوئی صحت، میری دی ہوئی طاقت، اسی کو میرے راستے میں لگا دو۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 32 میں بھی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے جو وارث لوگ ہوتے ہیں، قرآن کے طرف اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، جو لوگ قرآن والے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے پہلے کہا تھا نا قرآن مجھے لے کر آؤ، میری طرف اس پر عمل کر کے آؤ۔ اب یہاں پہ اللہ دیکھیں آیت 32 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ قرآن کے وارث ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ حَسْتَفَيْنَا، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، من عبادنا، قرآن کے جو وارث ہیں۔ دیکھیں جو قرآن سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یا قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، یا قرآن پر عمل کرتے ہیں نا، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اصطفینا، جنہیں اللہ چن لیتا ہے، بزرگی دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ہوتا ہے اجتبا، پھر ہوتا ہے فہدا، پھر ہوتا ہے استفا۔ یہ تیسرا درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ قرآن کے اس کتاب کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ دیکھیں ہم جو قرآن کہتے ہیں نا سمجھنے والے، سمجھانے والے، 3 طرح کے لوگ ہمارے اندر ہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن سے ظلم زیادتی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا درجہ اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، جو اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ تیسرے درجے کے لوگ اللہ کہتا ہے وہ ہیں کون؟ سابقون بالخیرات، جو ہر وقت نیکیوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، صراط المستقیم پر دوڑتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ تیسرا اعلیٰ طبقہ ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن سمجھنے والے، قرآن کی طرف آنے والے 3 لوگوں میں سے اللہ کہتا ہے اعلیٰ طبقہ وہ لوگوں کا ہے جو جنتوں کی طرف، نیکیوں کی طرف اور صراط المستقیم کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ یا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جب تم قرآن سمجھنا شروع کرتے ہو نا تو پہلے تم ظالم ہوتے ہو، تھوڑے سے ظلمت والے ہوتے ہو، آہستہ آہستہ پھر پہلے تم ظالم تھے، پھر تم مقتصد ہو گئے۔ مقتصد ہوتا ہے درمیانے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پھر تم نے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی، پھر تم مقتصد دوسرے درجے پر آ گئے، پھر جب تم اس راستے پہ چلتے رہے پھر تم تیسرے درجے والے بن گئے۔ وہ کون ہے؟ سابقون بالخیرات، پھر تم اس راستے میں دوڑنے والے بن گئے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کہتا ہے یہ ہے اللہ کا فضل، اصل فضل یہ ہے جو مومنوں پر ہوتا ہے کہ وہ پہلے قرآن کے راستے پر آتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون بالخیرات بنا دے تاکہ ہم فضلاً کبیرہ، ہم پر اللہ کا فضل کبیرہ ہو جائے۔ دیکھو اللہ ساتھ ہی کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے آیت 33 34 30 تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے جنت ہے عدن۔ دیکھیں اللہ آج بتا رہا ہے ان کا ٹھکانہ، جو قرآن کی طرف آتے تھے، بیٹھتے تھے، سمجھتے تھے، تزکیہ لیتے تھے، قرآن سے ہدایت لیتے تھے، قرآن کا اتباع کرتے تھے، پھر سابقون بالخیرات بن جاتے تھے نا،
یہ دنیا میں مجاہدہ ہی تو کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ آیت 33 میں جنات عدن، عدن والی جنت میں انہیں میں رکھوں گا. یدخلون، اس میں ان کو داخل کروں گا. یحلون فیہا، یہ اس میں رہیں گے اور انہیں زیور پہنائے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو جو حق کے راستے پر چلتے ہیں، قرآن کے راستے پر چلتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے پاس دنیا میں اتنا وقت نہیں ہوتا زیور لیں تو کپڑے ڈھونڈیں تو فیشن تو میک اپ تو سٹائل. اللہ کہتا ہے جب یہ میرے پاس آئیں گے نا تو میں انہیں زیور پہناؤں گا، اچھے اچھے لباس پہناؤں گا، چہرے کو نوری بناؤں گا، انہیں میں دلہن بناؤں گا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں. دیکھو اللہ کیا کیا کہتے ہیں نا، کسی کے چاؤ نخرے اٹھانا ہے. اللہ کہتا ہے میرے لیے تکلیفیں اٹھا رہے تھے نا، میرے راستے میں مشقت کر رہے تھے نا، میرے لیے کتنی محنت ریاضت کر رہے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے پھر بھی آتے تھے، پریشان ہوتے تھے پھر بھی آتے تھے، قرآن سے دل لگایا ہوا تھا، قرآن کی سے ہدایت اور تزکیہ تم نے لیا نا، وہ اندر نور تمہارے جمع ہو رہا تھا نا، وہ اندر کا نور جنت عدن میں تمہیں بٹھا کر تمہارے چہروں پہ چمکاؤں گا. پھر وہاں اللہ کہتا ہے سونے کے کنگن پہناؤں گا، موتی، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں چاؤ پورے نہیں کیے نا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے چاؤ پورے کروں گا. اور ان کے لیے پوشاک ریشمی لاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھیں کیا کیا اللہ ہمارے کہتا ہے نا، میں تمہارے نہرے لاڈ اٹھاؤں گا، جسے میں اپنے لفظوں میں کہوں نا لاڈ اٹھاؤں گا، ریشمی لباس پہناؤں گا، کنگن سونے اور موتیوں کے پہناؤں گا. یہ تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوئی تھی نا دنیا میں، تم نہیں چاہتے تھے میں اپنے آپ کو سجاؤں، تم ایمان کمانے میں، قرآن کمانے میں لگے ہوئے تھے، قرآن سے نور کمانے میں لگے ہوئے تھے، ایمان کی دولت تم جمع کر رہے تھے نا. اللہ کہتا ہے تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات میں پورے کروں گا. کیسا کیسا تمہیں حسین بنا کے پھر تمہیں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا. اور پھر جنت میں ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے تم ساتھ دیکھو اللہ نقشے کھینچتا ہے. میں کیا کروں، میں نقشوں میں گم ہو جاتی ہوں، میں اللہ کے نظاروں میں گم ہو جاتی ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا کہ ٹائم کیا ہو گیا اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں کہ کہیں میرا دماغ اس سین میں، اس نظارے میں گم ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر تم کیا کہو گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تم میری تعریفیں کرو گے نا، میرا ذکر کرو گے. جیسے دنیا میں بیٹھ کر تم میرا ذکر کیا کرتے تھے اور تعریفیں کیا کرتے تھے، اسی طرح جنت عدن میں بیٹھ کے سج کے سنور کے حسین بن کے تم وہاں بھی کہو گے الحمدللہ، اللہ کا شکر جو ہمیں یہاں تک لایا، ہمیں سجایا، ہمیں بٹھایا، ہمیں مقام عطا فرمایا. پھر دعا کرو گے الذی اذھب عنا الحزن، یا اللہ میرے غم بھی دور کر دے. دنیا میں میں نے بڑے غم اٹھائے تیرے راستے میں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑے مجاہدے، مشقتیں، بڑے دکھ، بڑے لوگوں کے تانے، بڑے لوگوں کی میں نے کہتے ہیں نا الزامات سہے. تو پھر بندہ اللہ سے کہے گا میرے غم بھی دور کر دے. ہائے سبحان اللہ. دیکھو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے بندوں پر کیا کچھ گزرتا ہے. جب حق کے راستے پہ چلتے ہو تو آسان نہیں ہے، بڑی تکلیفیں، بڑی قربانیاں، بڑے دکھ، بڑی اذیتوں، بڑی محنتوں، مشقتوں، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن کیا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. اللہ کہتا ہے تو آ تو صحیح، تیرے حزن، تیرے غم میں دور کر دوں گا، تیرے لباس حسین کر دوں گا، تیری خواہشات پوری کر دوں گا، تیرے جذبات تسلی سکون دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا. انا ربنا لغفور شکور. تو نہیں جانتا تیرا رب بخشنے والا ہے، قدردان ہے. سبحان اللہ. کیا نظارے ہیں، میں کہتی ہوں کیا نظارے ہیں. کوئی دیکھنے والا ہو صحیح. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. پھر یہی تو ہوگا. اللہ کہتا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے، پھر وہ کہیں گے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے گھر میں اتارا. یعنی جو بندے جنتی ہوں گے، ایک تو اللہ کا شکر کر رہے ہوں گے، ایک اللہ سے کہیں گے ہمارے غم دور کر دے، اور ایک یہ بھی کہہ رہے ہوں گے الذی اہلنا دار المقامہ من فضلہ،
یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ گھر دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ در دیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم اپنے عمل سے پہنچے ہیں۔ دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ نہ وہ یہ کہیں گے ہمارا مجاہدہ تھا یا ہماری محنت بڑی تھی، جی ہماری کوشش بڑی تھی، نہیں، وہ کہیں گے اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے، اس گھر میں اتارا ہے، یہاں نہ ہم کو رنج پہنچے گا نہ کوئی تھکن ہوگی۔ اللہ کہتا ہے تیرا رنج، تیری تکلیفیں، تیری بیماریاں، تیری مرضیں جو تجھے دنیا میں ہوتی تھی نا، یہاں درد ہوا، یہاں مرض، یہاں پریشانی، یہاں، یہ سب اللہ کہتا ہے میں دور کر دوں، ہر طرح کی تھکن بھی دور ہو جائے گی، ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی درد بھی دور ہو جائے۔ کیا حسین ہے، میں سبحان اللہ میں کہتی ہوں اللہ ہمیں یہ سودا، یہ نظارہ، یہ خوشخبریاں، یہ یقین دہانیاں، یہ اللہ کے وعدے لینے والا بنا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سارا بتانے کے بعد اب ہمیں دوسرے لوگوں کا نقشہ بتا رہا ہے۔ دوزخیوں کا کیا حال ہوگا ذرا ادھر بھی دیکھ لو۔ اللہ کہتا ہے جو جہنمی لوگ ہوں گے جہنم میں چلا رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تیری وجہ سے میں یہاں پہنچا، تو مجھے یہاں کا میرا وقت ضائع کیا۔ اللہ کہتا ہے جہنمی پھر اللہ کو کہیں گے یا اللہ ایک بار موقع دے دے، دنیا میں ہمیں بھیج۔ تو اللہ کہے گا میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی دی تھی کہ نہیں؟ اگر تو نے عملہ صالحہ کرنا ہوتا، اگر تو نے اللہ کی رضا اور نبی کی اتباع کرنی ہوتی نا، تو 60-70 سال میں نے تجھے دیے تھے، اگر تو نے کرنی ہوتی نا تو کر چکا ہوتا۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ اب اللہ کہے گا کیا؟ آیت 37 میں اللہ کہے گا اب مجھ سے زندگی کی مہلت نہ مانگ، اب مزہ چکھ ذرا عذاب۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، آگ کا، اللہ کہتا ہے میں اسے کہوں گا مزہ چکھ۔ دنیا میں بڑے مزے چکھ کے آیا تھا نا تو، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھے کھانے ہو، کتنے مزے تو نے دنیا میں چکھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب آگ کا بھی مزہ چکھ، کیونکہ تو ظالم تھا۔ لِلظَّالِمِينَ، دیکھیں یہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے لِلظَّالِمِينَ، تو دنیا میں ظالم تھا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو من موجی اور تن آسانی والی زندگی گزارتا ہے نا، اپنے مفاد کے لیے چلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں چلتا، وہ ظالم ہوتا۔ اللہ اسے کہے گا تو دنیا میں ظالم تھا، اب مزہ چکھ اس عذاب کا، اب تیری کوئی مدد کرنے والا، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کیسے کیسے اللہ ہمیں جگا رہا ہے، یعنی کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں سے ڈر جائیں، کوئی سودا لے لیں، اللہ کے غضب سے کسی طرح بچ جائیں۔ دیکھیں آیت 43 میں اللہ پھر کیا کہتا ہے، متکبر لوگ مکر میں زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے ہر وقت مکر بازی کرتے رہتے ہیں، جو مرضی ان کو سمجھاؤ آگے سے اور زیادہ باتیں کریں گے، اور زیادہ اس کی کہتے ہیں نا طویلیں نکالیں گے، نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے متکبر لوگ جو بحث کرتے ہیں، جو ہر وقت تکرار کرتے ہیں، جو صرف زبانی دعوے اور باتیں کرتے ہیں نا، یہ مکروں میں ہیں، شیطان کے مکر میں آئے ہوئے متکبر لوگ۔ یہ 11 نقطہ نوٹ کریں، جو شیطان کے مکر میں لوگ زندگی گزارتے ہیں نا، وہ ساری وہ متکبر ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے متکبر لوگ مکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، شیطان کے مکر میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ متکبر لوگ۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، عاجز لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ عاجز جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی نبی کی پیروی میں، عاجزی والے اپنی زندگی نبی کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ لیکن جو متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کی پکڑ جکڑ اکڑ اور اثر میں زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ دائمی پھر اللہ کے قہر میں چلے جاتے ہیں، قبر میں جم جاتے ہیں۔ گہرا نقطہ نوٹ کریں، عاجزی والے اپنی زندگی نبی کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ دیکھیں شیطان عاجزی والوں کو نہیں پکڑ سکتا، وہ شیطان پکڑتا ہے تکبر والوں کو، جن کے اندر غرور ہوتا ہے نا، اپنے سٹیٹس کا غرور، یا اپنے مال و دولت کا غرور، یا اولاد کا غرور کہ میری اولاد بڑی تابعدار ہے، میری اولاد بڑی اچھی ہے، میرا خاوند بڑا اچھا ہے، میرا گھر بہت بڑا ہے، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ جو اس طرح متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے جکڑ میں مکر میں
ساری زندگی گزار دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ جیسے یہاں سب کچھ اچھا ملا ہوا نا، پتہ نہیں وہاں بھی ایسے ہی سب کچھ مل جائے گا بیٹھے بٹھائے۔ آگے دیکھیں، اب آخری آیات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بس مہلت ہے۔ 45 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرا تکبر، یہ تیرا مکر، یہ تیرا غرور سب ہاک میں مل جانا ہے۔ جب یہ تیری مہلت ختم ہو جانی ہے نا، تب تجھے اپنی حقیقت سامنے آنی ہے۔ جب موت سامنے آئی نا تو تجھے لگ پتہ جانا ہے کہ تو کتنا خوش نصیب تھا، تب تجھے پتہ چلے گا۔ جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہوگا تو پھر تو بچ نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اگر تو نے ساری زندگی تکبر میں گزاری اور شیطان کے مکر میں گزاری۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ آگے سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یاسین کی چند ہی آیات ہیں 22ویں سپارے میں۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اور رسول کی اور صراط المستقیم کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کے 3 اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، ایک قرآن، ایک رسول، ایک صراط المستقیم۔ ان تینوں کی اللہ کہتا ہے پیروی کرتے ہوئے آنا۔ ایک قرآن کی پیروی کرنا، ایک رسول کی پیروی کرنا، اور صراط المستقیم کی پیروی کرنا۔ یہ بات اللہ نے دیکھے کلیئر شروع میں بتا دی۔ پھر اللہ کہتا ہے آیت نمبر 11 میں، اللہ کہتا ہے جتنا مرضی بتاؤ، ڈرے گا وہی، صرف وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصیحت کی پیروی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جتنا مرضی انہیں سمجھاؤ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی اثر ہی نہیں انہیں ہوتا، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اور صراط المستقیم کی پیروی کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سن کے بھی نا سنی انسنی کر دیتے، پرواہ نہیں کرتے کیا کہا گیا۔ نہیں جی ہم تو خاوند کی پیروی کریں گے، نہیں جو ہم تو اولاد کے پیچھے چلیں گے، اولاد کی پیروی کریں گے، نہیں جی ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ نبھانی ہے نا، رشتہ داری رکھنی ہے، رشتہ داروں کی پیروی کریں گے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، آگے اللہ یہی تو کہہ رہا ہے آیت نمبر 11 میں۔ اللہ کہتا ہے وہی نصیحت کی پیروی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جسے اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، وہ لوگوں کو راضی کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے گا نا اسے ہی پھر میں بخشوں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں گھر بیٹھے ہی میں بخشا جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے جب تک تم میرا قرآن، میرا رسول اور صراط المستقیم میرے راستے پر نہیں آئے گا نا، تب تک میں تجھے بخشوں گا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے فی لوح محفوظ، محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ اٹل ہے۔ فی امام مبین، یہ سب کچھ امام مبین میں لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا 3 باتوں کی پیروی کرنا، کیا؟ نبی کی، قرآن کی اور صراط المستقیم کی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ امام مبین میں یہ اللہ کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، یہ مہر ثبت ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، یہ باتیں تمہیں تو اب بتائی جا رہی ہیں نا، تمہیں تو اب سنائی جا رہی ہیں نا، یہ اللہ کے فیصلے محفوظ تھے، یہ آیات کے فیصلے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قصہ سنا رہا ہے۔ دیکھیں کبھی اللہ قصوں سے سمجھاتا ہے، کبھی مثالوں سے سمجھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں سودے کی طرف بلاتا ہے، کبھی اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کاروبار کر لو۔ کیسے کیسے میں کہتی کتنے ویسے دکھ کی بات ہے کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بے حس ہو کے قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ لرزتے ہیں، نہ تڑپتے ہیں، نہ سودا لیتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ تزکیہ لیتے ہیں، نہ طہارت لیتے ہیں، نہ اطاعت کرتے ہیں، نہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں بے حس ہیں ہم؟ یہی تو شیطان ہے، بے حس نے ہمیں کیا ہوا ہے، بے حس، ڈیڈ ہارٹ جسے کہتے ہیں نا، اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ رونے والی آیات پہ روتے ہیں، نہ خوشخبری والی آیت پہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، پتہ ہی نہیں۔ قرآن سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے استغفر اللہ معاذ اللہ، جیسے کہ ہم ایک مردہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دل ہمارے مردہ ہیں۔ قرآن مردہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، قرآن تو حق ہے، اور وہ بھی کون سا حق؟ حق المبین، نور المبین،
کتاب مبین، آیات مبین، مردہ ہمارے دل ہیں، یہ ہمارے دل ہے مردہ، نہ لرزتے ہیں، نہ تڑپتے ہیں، نہ روتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ یہ ہمارے اندر مردنی چھائی ہوئی ہے. ورنہ قرآن بندہ پڑھے تو کیا قاری نظر آتے ہیں، حقیقت پہ ہے قرآن. مومن کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے تو قرآن کو کہتے ہیں نا ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے ہم نے کسی نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا، نہ سمجھا ہے نہ قرآن پر عمل کیا ہے. دیکھیں اللہ آگے پھر مثال ایک واقعہ سنا رہا ہے ایک بستی کا. کیا واقعہ سنا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک بستی کی مثال. دیکھیں یہ مثال کے اندر اصل میں نا ہمارے اس واقعے کے اندر اللہ جب بتاتا ہے نا کوئی واقعہ، اس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت، اس واقعے میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا ہے. اس کو خالی قصہ نہ سمجھیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی نصیحت ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ واقعہ کس طرح سناتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک بستی تھی تاکیہ کی بظاہر. اللہ کہتا ہے میں نے اس کی طرف 2 نبی بھیجے، اور ان لوگوں نے کیا کیا جو عام لوگ کرتے تھے، ان کو جھٹلایا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے تیسرا بھیجا، اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا اور یہی کہا کہ تم جو ہو نا تم منحوس ہو ہمارے لیے. تم کیا آگے ہمیں کہتے ہو صراط المستقیم پہ چلو، اللہ کی یاد پہ چلو، میری پیروی کرو. ہم سے نہیں یہ پابندیاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اکثر، بلکہ ایسے ہی ہیں لوگ. میں آپ کو بتاؤں تبھی تو اللہ بار بار کہتا ہے لا یشکرون لا یؤمنون. اکثر لوگ اللہ کہتا ہے نہ جانتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں. لا یاقلون، عقل ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس. تبھی تو دیکھیں اللہ ہمیں ایسے سمجھانے کی کسی طرح کبھی واقعات کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی واقعہ پڑھ کے ہم بھی سوچیں. تو اللہ کہتا ہے اس بستی کے لوگوں نے اس نبی کو بھی جھٹلایا اور اس کو تانے دیے، اس کو برا بلا کہا. کئیوں نے اس سے منہ موڑے، کئیوں نے روح گردانی کی، کئیوں نے اس کو کہا کہ ہم تو تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے. تو نبی تم منحوس ہو. تو اس نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا اصل جو نحوست ہے نا وہ تمہارے اعمال کی، تمہارے دلوں پر سیاہی چھائی ہوئی، یہ اصل نحوست ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ یہ جو ہمارے اوپر قرآن کا اثر نہیں نہ ہوتا، کہ ذرا نوٹ کریں میں آپ کو کیا کہنے لگی. یہ جو ہمارے دلوں پر قرآن کے نور کا اثر نہیں ہوتا نا، یہ جو ہمارے دلوں پر قرآن سے کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، وجد طاری نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ہے کہ اسی قرآن کو جب مومن سنتے ہیں نا، مومن، اللہ کہتا ہے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہا، ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، اللہ کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. لیکن جن کے دلوں پر نحوست طاری ہے نا، اپنے ہی اعمال کی سیاہی اور سختی، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کیا سنا رہے تو کیا نہیں، پتہ ہی نہیں انہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ ہے اصل منحوس نحوست جو تیرے اوپر طاری ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان نبیوں نے کہا تھا کہ ہم منحوس نہیں ہیں، نحوست تمہارے اوپر ہے، جو تمہارے اعمال کی سختی کی سیاہی کی وجہ سے تمہارے دل سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور تمہیں حق کی دعوت سن کے نہ تم تڑپتے ہو، نہ لپکتے ہو، نہ روتے ہو، نہ اللہ کی پکار سنتے ہو. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. آیت نمبر 19 پر 19 تک اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتا رہا ہے. پھر ایک آدمی آتا ہے ان کے شہر سے، ان کی بستی سے باہر کا کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ عقل والا ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. وہ آ کے لوگوں کو کہتا ہے جو نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، تانے دے رہے تھے نا، ان کو برا بلا کہہ رہے تھے. اللہ کہتا ہے اس آدمی نے آ کے انہیں کہا کہ اس کی پیروی کرو، اتبعو، اس کی پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اجر نہ مانگے. دیکھیں اللہ نے اصل میں ایک اصول سمجھایا ہے ہمیں. پیروی ہمیں کس کی کرنی چاہیے؟ پیر کس کو ماننا چاہیے؟ مرشد ہمارا کون ہونا چاہیے؟ مرشد وہ ہوتا ہے، دیکھیں اس آیت میں 21 میں، اتبعو من لا یسألکم اجرا. مرشد اور پیر وہ ہوتا ہے
जो तुमसे कोई अजर ना मांगे, है कोई सौदेबाजी, कोई रेट ना तुम्हारे साथ मुकर्रर करे, तय करे, मुझे ये देना तो मुझे वो देना। तो अल्लाह कहता है उस बंदे ने कहा कि इनकी पैरवी करो, देखो ये तुमसे कुछ मांगते नहीं है, ये निशानी है बहुत बड़ी कि ये हक वाले हैं। वाहुम मोहतदून, ये हिदायत वाले हैं जो तुमसे किसी अजर की, किसी सिले की तवक्को नहीं रखते। ये देखिए अल्लाह ने गहरा असूल हमें दे दिया है, हक वालों की निशानी बता दी है, पीर को कैसा होना चाहिए, किसके पीछे हमें चलना चाहिए, जो तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाए और जो तुमसे कोई अजर भी ना मांगे। इत्तबियू, फिर उनकी पैरवी करो, यही हिदायत वाले। आपको समझ आ रही? जो तुमसे पैसे नहीं बटोर रहे, जो तुमसे माल लेके अपनी जेबें नहीं भर रहे, जो तुमसे चंदे नहीं मांग रहे, हकीकी हक वाले वो होते हैं जो कोई अजर, कोई सिला मांगते ही नहीं। फिर अल्लाह कहता है इनके पीछे चलो, ये हैं सही हिदायत वाले। देखो बाज दफा हम कोई ऐसा पीर पकड़ लेते हैं जो खुद भी पैसे का और तमा और लालच रखता है, और जो मुरीद होते हैं वो भी पैसे के पीछे उनको हिसाब किताब पे लगाए रखता है। ऐसे लोग हक पे नहीं होते। हक वालों की निशानी ये है कि वो बेगरज होते हैं और बेअजर, दुनिया से बेगरज बेअजर। ये आखिरी आयत थी 22वें सिपारे की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेगरज और बेअजर लोगों के पीछे लगाए, जो हमसे ना कोई बदला मांगते हैं, ना कोई सिला मांगते हैं, ना कोई तारीफ चाहते हैं, ना वही कोई दुनिया का पहचान भी दे, ना वही कोई दुनिया का कोई अजर चाहते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों की पहचान भी दे और पैरवी भी अता फरमाए। आमीन।